آرمی ایکٹ کے شکوں کو مختلف عدالتی فیصلوں میں درست قرار دیا جا چکا، غیر آئینی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے آئینی عدالت میں تحریری معذورات جمع کروا دی ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ سویلینز کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہم پرانی کہانی کی طرف نہیں جائیں گے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل کا حامد خان سے مکالمہ۔ وکیل حامد خان نے دلائل میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا۔ آرمی ایکٹ مئی 1952 میں آیا۔ جب آرمی ایکٹ آیا اس وقت پاکستان میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ تھا۔ پہلے آئین میں بنیادی حقوق متعارف کروائے گئے۔ آئی ایم ایف کا دباؤ ٹیکس شارٹ فال پورا کرنے کے لیے مزید سخت مالیاتی اقدامات کا فیصلہ۔ براہ راست ٹیکسز کو بڑھانے کے لیے ریٹیلرز، پراپرٹی مالکان اور زرعی آمدنی کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ نئے مالی اقدامات کا نفاذ 1 اپریل سے ہوگا۔ حکومتی معاشی ٹیم اور آئی ایم ایف میں مذاکرات کا چوتھا روز۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ آئی ایم ایف وفد سے ایف بی آر کا ہدف 12.5 ٹریلین روپے سے کم کرنے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ رواں مالی سال میں 1.2 ٹریلین روپے کا بنیادی بجٹ سرپلس پیدا کرنا آئی ایم ایف پروگرام کا ہدف ہے۔ آئی ایم ایف مشن اور پاکستانی حکام مزید سخت اقدامات کے لیے مل کر کام کریں گے۔ ہم نے پاکستانی انٹیلیجنس کے ساتھ کام کیا اور شریف اللہ اور جعفر کو مختصر وقت میں گرفتار کر لیا۔ سی آئی اے ڈائریکٹر کہتے ہیں کہ میں نے پاکستان کے انٹیلیجنس چیف کو بتایا کہ جعفر پاک افغان سرحدی علاقے میں موجود ہے۔ اگر وہ صدر ٹرمپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے ملک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں تو وہ دہشت گرد کو اولین ترجیح دیتے ہوئے پکڑ کر ہمارے حوالے کریں۔ یہ ٹرمپ کی قیادت کا اثر ہے۔ مشکل اتحادی بھی امریکہ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر مائیکل والٹز کا اسحاق ڈار کو فون دہشت گردی کے خلاف اقدامات پر شکریہ ادا کیا۔ فریقین کا آئی ٹی، توانائی اور معدنیات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار۔ امریکی مشیر نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستان کی انسداد دہشت گردی کے لیے کوششوں پر تعریف کا پیغام پہنچایا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے امید کا اظہار کیا کہ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کے ساتھ پاکستان اپنے دیرینہ اور وسیع البنیاد تعلقات کو مزید مستحکم کرے گا۔ انسداد دہشت گردی کے شعبے میں امریکہ کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کے عزم کا بھی اعادہ۔ افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی فوجی ساز و سامان کی واپسی کے ٹرمپ کے اعلان کو سراہا۔ افغانستان کی صورتحال کے ذمہ دار امریکہ اور نیٹو ہیں، پاکستان اس کا ذمہ دار نہیں۔ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ سارا کچھ چھوڑ کر امریکہ اور یورپی ممالک بھاگ گئے۔ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے پاکستان میں کوئی ابہام نہیں۔ ہم دہشت گردی کے خلاف اپنی بقا، اسلام اور پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ دنیا کو چاہیے کہ ہماری مدد کرے۔ دہشت گردی اور زیادہ ابھرے گی تو ساری دنیا کو متاثر کرے گی۔ دہشت گردوں کو ملک دشمن قوتوں کی حمایت حاصل ہے۔ بدقسمتی ہے ٹرمپ کے بیان پر ایک سائڈ خوشی اور دوسری افسردہ ہو جاتی ہے۔ جو کہتے تھے کہ ٹرمپ آئے گا تو یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، وہ بھی غلط تھے۔ ہمیں خود مختار قوم کے طور پر کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ وفاق نے دہشت گردی روکنے کے لیے پالیسی نہیں بنائی، ساری توجہ پی ٹی آئی پر ہے۔ ملک میں دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھا لیا۔ یہ دہشت گردی صرف کے پی کے تک محدود نہیں رہے گی، پورے ملک میں پھیلے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کے پشاور میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا حیران ہوں کہ وفاق تو ہم پر سیاسی مقدمات قائم کر رہا ہے لیکن امن و امان کی صورتحال پر کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ پی ٹی ایم پر مقدمات وفاق نے بنائے، ہم اس کے حق میں نہیں۔ افغانستان سے بات چیت کے بغیر یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ قصور کے علاقے کوٹ رادھا کشن میں گنے سے لدے ٹرالے نے 2 موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا، دونوں جاں بحق ہو گئے۔ شناخت حافظ امیر حمزہ اور محمد ریحان کے ناموں سے ہوئی، ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ مصطفیٰ قتل کیس کے ملزم ارمغان کی نگرانی سخت، لاک اپ میں 4 کیمرے لگا دیے گئے، اعلیٰ افسران براہ راست مانیٹرنگ کریں گے۔ ملزم ارمغان کے سیل کے باہر بھی ہر وقت ایک پولیس اہلکار تعینات رہے گا۔ محکمہ ایکسائز سندھ کا ارمغان سے منشیات کے منظم کاروبار کی تفتیش کا فیصلہ۔ 5 رکنی ٹیم ملزم ارمغان سے ہر پہلو پر تفتیش کرے گی۔ دیکھا جائے گا کہ اس گھناؤنے کاروبار کو کس طرح چلایا جا رہا تھا اور کون کون اس میں ملوث رہا۔ اسلام آباد میں ون ویلنگ، پاؤں سے گاڑی چلانے کے بعد 5 سالہ بچہ مرکزی شاہراہ پر چھوٹی گاڑی لے کر پہنچ گیا۔ خطرناک ڈرائیونگ دیگر گاڑیوں کے لیے مسئلہ کھڑا کر دیا۔ ماڈل پولیس کو نظر نہ آیا۔ ویڈیو وائرل، بچے کو ٹریفک کے دوران خطرناک انداز میں گاڑی چلاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک گاڑی بچے کا تعاقب کرتی نظر آتی۔ کینیڈین وزیر اعظم کی دھمکی کام کر گئی۔ امریکی صدر کا جسٹن ٹروڈو سے ٹیلی فونک رابطہ۔ جسٹن ٹروڈو کے ساتھ
टैरिफ से मुतालिक गुफ्तगू की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, गुफ्तगू का इख्तिताम दोस्ताना माहौल में हुआ। व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोलिन लेविट ने कहा कि सदर ट्रंप कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू से मुतमईन नहीं है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने डोनाल्ड ट्रंप को दौरे की दावत दी है। दूसरी जानिब कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि अमरीकी सदर ट्रंप हमारे मुल्क की मईशत को तबाह करना चाहते हैं। ट्रंप चाहते हैं कि कनाडा घुटने टेक कर अमरीका से इल्हाक कर ले।